بعد حضرات ذی وقار یہ ماہ مقدس رجب المرجب دا شانہ والا برکتہ والا مہینہ ہے، عظمتہ والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اس کے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ماہ رمضان مبارک دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان اور رجب اور شعبان کے ماہ رمضان کی تیاری کے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اس ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولادت بیان ہوئی۔ آیت جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ریاست مدینہ کی سی حقیقت کے اندر، اور امیر المومنین سر جڑے انہاں کس طرح دی زندگی گزاری، کس طرح اپنے رعایا دے نال انہاں دی خدمت کی تھی، انشاءاللہ وہ بیان ہوگا، کیونکہ 8 فروری میں انشاءاللہ انتخابات ہیں، کسی نے کوئی پابندی نہیں کسی کو ووٹ دے رہا، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بندہ کی ہو جائے، کیونکہ ووٹ ایک جس طرح دے نا قوم دی امانت ہے، اسی ٹی وی تے تاکہ اور سوشل میڈیا تے ووٹ قوم کی امانت ہے، تو پھر امانت کسی امانتدار بندے کو دینی چاہیے، کسی اللہ والے کو دینی چاہیے، جڑی گل کرے اس تے پورا بھی اترے اور دین اسلام کے مطابق چلنے والا ہوئے۔ بہرحال اللہ سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی جڑا فیصلہ کریے، زمین دا فیصلہ ہوتا ہے، کسی دے آکھنے دی گل نہیں، تسی یہ بیٹھے ہو، لوگ آکھدے ہیں آپ نہیں رہتے ہیں، ہر پارٹی آندی ہے کہ مینوں ووٹ دینا ہے، مینوں ووٹ دینا ہے، لیکن ووٹ تے انہوں پتہ ہے نا کیوں دینا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سانو صحیح فیصلہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج فرمائے۔ حضرات ذی وقار امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس طرح دے حکمران سن، اس تو پہلے ایک گل حضرت ابوبکر صدیق دی سماعت فرما دو تاکہ ترتیب دے نال معاملہ چلے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر نا آپ نے کچھ بندیاں دی گنتی لائی سی کہ فلاں بندہ بزرگ نے، انہاں دا کوئی بچی بچہ نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، ایک ایک بندہ انہاں دی ذمہ داری اٹھاؤ، یہ انہاں دے کام اسی کر کے ہمارے تو بندیاں دی لسٹ بنی سی، انہاں دے تھلے نہ کے نام بھی لکھے ہوندے سی، جس بندے نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے انہاں دی خدمت میں کرنا اوندا کے نام لکھ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہ وہ لسٹ چیک کیتی تو میں کیا ہونا وچنا ایک بزرگ سن مائی اور بابا تے انہاں دے اگے خدمت کرنے والے کسی دا نام کو نہیں لکھن ہویا۔ حضرت فاروق اعظم نے میں کہ چلو انہاں دی خدمت میں کر لواں گا، انہاں دی خدمت میں کراں گا، وہ دسنا بھی کسی کو نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، نہ کہ دسنا بھی کسی کو نہیں لیکن خدمت میں نہیں کرنا ہوتا کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں کہ بھی آج نا نماز تو بعد جانا ہے تے جا کے نیرے نیرے انہاں نوں آکھاں گا بھی دسو کی کام کاج میں تہاڈا کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گیا تے میں جا کے آکھیا بھئی میں تہاڈے کام کاج کرنے واسطے آیا تے عمر میرا نام ہے، عمر بن خطاب، خطاب دا بیٹا ہے عمر، تو انہاں آکھیا تہاڈی ضرورت نہیں، کام کرنے والا کر کے ٹول لی گیا، کام کرنے والا کر کے ٹول گیا ہے۔ میں کہا اچھا، پھر آئے دوسرے دن، انہاں آکھیا بھی اس کو جلدی آوا، نماز تو تھوڑی دیر پہلا آئے تے پھر جا کے پوچھیا
اپنا نام دسیا میں کیا عمر بن خطاب کام کرنے واسطے انہاں نے کہا جی کام کرنے والا پھر کر کے ٹر گیا میں کہا عجیب گل ہے ایڈا کو تیز بنتا ہے کہ جڑا نماز تو پہلا آ کے لوگ تے اپنے کام کرتے کام نہیں کرتے تے کسی دے آ کے کر دے کہندے ہیں تیسرے دن اجی پھر میں جانا اسی تے دوسرے دن جڑی گل بات ہوئی نا ایں دے وچ ایک نقطہ سماعت فرماؤ انہاں کیا کاموں کر کے جاتا ہے جن نے آج تک نام ہی اپنا نہیں دسے سبحان اللہ اے عمر تم نے پہلے دن ہی آ کے اپنا نام دس لیا میرا ہے نا ہے میرے باپ کا ہے نا ہے تو اینیا سالہ تو کام کرنے والا آمدہ کیا انہاں کہا جی کون ہے فرمایا انہاں کہا تک اپنا نام ہی نہیں دسیا میں کون ہوں میرے باپ کا نام کی ہے فرمایا نہیں دسیا نام فاروق اعظم کے اندر بیٹھ گیا چلو ویکھا تے سی تیسرے دن آج ویکھا تھا وے کیڑا جنا ہوندا ہے اندر اج رات سونا ہی نہیں آندر میں ستا نہیں اجنا ایک نکرے لگ کے دیکھتا رہا ہوں ویکھا تے سی وہ کیڑا جنا ہے جڑا آ کے انہاں دی خدمت کردا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں جناب ویکھ رہا سا گلی دی نکرے نے ایک سائیڈ تے لگ کے بیٹھا سا ویکھ رہا سا کون ذات آئی ہے جنہ دا مقام کے مرتبہ نبیاں تو بعد سب تو افضل تے اعلیٰ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول آپ نے جتیاں بھی پیروں میں نہیں پائیاں تیجنا آہستہ آہستہ پیر رکھ دے آ رہے نے کہا کہ کسی دی نیند وچ بھی خلل نہ آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگے بات کیا رکی تھی امیر المومنین تسی ہو تو فرمایا ہاں میں انہوں نے کیا کہ امیر المومنین اسی جانے کام کرنے والے لوگ کہے ہیں تسی ایک سے کام کیوں پہ کر دے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تینوں نیکیاں دی ضرورت ہے مینوں نہیں ضرورت فرمایا تینوں نیکیاں دی ضرورت ہے مینوں نہیں ضرورت جس طرح تانوں نیکیاں دی ضرورت ہے اس طرح مینوں بھی ضرورت ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں میں کہا جناب جتیاں پیاری نہیں جے پائیاں تے آپ نے فرمایا جتیاں اس گلے نہیں پائیاں کہ کسی دی نیند وچ خلل نہ آتا ہے میری جتیاں دی آہٹ دی آواز سن کے تو بندہ جاگ نہ جائے کوئی مریض ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے جاگ نہ جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھیں جو آنسو آ گئے کتنا لوگوں کا درد رکھنے والا امیر المومنین اور انہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ویلے آپ دا وصال ہویا ہے وصال تو بعد نا یتیم بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں آئیاں انہاں آگے کیا امیر المومنین تے بڑھ گئے ہو فاروق اعظم امیر المومنین بڑھ گئے ہو پر ان کام نہیں کرنے پڑے لے اندر میں کہا دسو کی کام ہے میں کہا جناب ساڑھا پرا کوئی نہیں ساڑھا باپ کوئی نہیں سی یتیم بچیاں ماں تے ابو بکر صدیق ساڑیاں بکریاں دا دل جو گیا ہم دے سن سبحان اللہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میری آنکھاں جو آنسو آ گئے کہ اے ابو بکر تمہیں تو کس مشکل رات شک کیا ہے کہ امیر المومنین یار بندہ ہوئے آئے تے کوئی ممبر نہیں کسی نے مانتا ہے کوئی چیئرمین نہیں مانتا ہے پی ایم نے دور دی گل ہے نا اے نہیں مانتے ہیں چھوٹے چھوٹے عہدیاں والے تے امیر المومنین ہوئے دا پوری جناب والا مسلمان دے منن والے ہونے تے اینا جناب حلیم تے تباہ اچھا بندہ کہ غریبہ مسکینہ دے جا کے بکریاں دے دودھ چو کے آوے اے حقیقت دے اندر ریاست مدینہ اس لوگ کہتے ہیں ریاست مدینہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق سے کیا سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ